بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی شادی کے بارے میں ہے۔ حضرت علی نے کس طرح حضرت بی بی فاطمہ کا رشتہ پیارے نبی سے مانگا اور یہ نکاح کتنے خوبصورت طریقے سے ہوا، یہ سب کچھ بتاؤں گی آج کی ویڈیو میں۔ حضرت بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئیں، آس پاس کے صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے کہ میری بیٹی فاطمہ کی شادی وہیں ہوگی جہاں اللہ چاہے گا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضرت بی بی فاطمہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قریش کے جوانوں کی طرف سے حضرت بی بی فاطمہ کے لیے بھیجا جانے والا نکاح کا پیغام کسی کے لیے بھی قبول نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی کے سامنے رکاوٹ صرف مال کی کمی ہے۔ خدا اور اس کا رسول ان کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ کرنے پر راضی ہیں۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آؤ ہم حضرت علی سے ملیں اور ان کو حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دینے کی ترغیب دیں۔ چنانچہ یہ دونوں اصحاب مل کر حضرت علی کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ہے علی، کوئی نیکی ایسی نہیں جس میں آپ سبقت نہ لے جاتے ہوں، اور پھر آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کا نہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے پیغام دیں۔ چنانچہ ان کے ترغیب دلانے پر حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر حضرت علی نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تو اگرچہ پیغمبر اسلام دل سے اس رشتے کو قبول کیے بیٹھے تھے، مگر پھر بھی اپنی بیٹی پر اپنا فیصلہ نہ تھوپا، بلکہ حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ فاطمہ کی رضامندی کے بعد ہی جواب دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے باقاعدہ پوچھ کر ازواجی مسائل میں بیٹیوں کے اختیارات کا اعلان کیا اور سمجھایا کہ شادی جیسے اہم مسئلے میں بیٹیوں کی رضامندی ضرور حاصل کرو۔ اگرچہ علی علیہ السلام جیسی شخصیت بھی تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگے تب بھی بیٹی کی رضامندی کے بغیر جواب نہ دو، لیکن ہمارے معاشرے نے بیٹیوں سے پوچھنے کو شرمناک عمل بنا کر پیش کیا ہے، جو تعلیمات نبوی کے بالکل برعکس ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے پوچھنے گئے تو ان کے سامنے حضرت علی کے دنیاوی مقام و مرتبے کا ذکر کرنے کی بجائے ان کے اخلاقی اور معنوی فضائل بیان کیے، ان کے اسلام و فضیلت کا تذکرہ کیا۔ یہاں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ داماد کے اندر اخلاقی اور معنوی فضائل اور خوبیوں کو تلاش کرنا چاہیے، اور نہ صرف خود ان خوبیوں کو تلاش کریں بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی انہی فضائل کے اپنانے کی ترغیب دیں۔ یعنی جہاں انسان خود الہی نظر رکھتا ہو، وہاں اپنی اولاد کے اندر بھی الہی فکر پیدا کرے، اپنی بیٹیوں کی ترجیحات کی بھی تربیت کرے۔ حضرت فاطمہ نے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی بجائے شرم و حیا سے سر جھکا لیا اور چہرے پر سرخی پھیل گئی، گویا اچھی بیٹیاں ایسے لمحات میں اپنے جذبوں کو زبان پر نہیں لاتی اور خاندان کے بڑوں کے سامنے اپنے احساسات کا اظہار شرم و حیا سے کرتی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے حضرت فاطمہ کے چہرے سے ان کے جذبات کو سمجھ لیا۔ یہاں والدین کو سکھایا گیا کہ اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھنے کے لیے اپنی نظروں میں گہرائی پیدا کریں، کیونکہ بعض معاملات میں اولاد کو اپنے معافی الضمیر صحیح لفظوں میں بیان کرنے سے شرم و حیا مانع ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کا جواب پانے کے بعد حق مہر اور شادی کے کچھ اخراجات کو حضرت علی علیہ السلام کے کندھے پر ڈالا، گویا سمجھا دیا گیا کہ شادی کے تمام اخراجات لڑکی کے خاندان پر واجب نہیں ہیں، بلکہ داماد کو چاہیے کہ اپنی آمدنی سے ان اخراجات کو پورا کرے۔
خدا کے نام سے نکاح کا آغاز کیا اور خدا پر توکل کرنے کی نصیحت کی۔ شادی کے بعد انسان کی زندگی مختلف ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں خدا سے مدد طلب کرنا اور اس پر توکل کرنا ان ذمہ داریوں سے معاون مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اچھے مسلمان کو چاہیے کہ شادی کے بعد پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے اور خدا پہ توکل کرتے ہوئے ان سے مدد طلب کرے تاکہ ازواجی زندگی میں خیر و برکت کا نزول ہو اور انسان مثالی زندگی گزار سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضرورت کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور ہے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس میں مسجد میں حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ ہے علی، نکاح کا خطبہ پڑھو۔ حضرت علی نے فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور میری اس ذرہ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو اور گواہ بن جاؤ۔ تو سب مسلمانوں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے جوڑے میں برکت عطا فرمائے اور تمہیں اتفاق عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور نکاح کا اعلان فرمایا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح پر دف بجانے کا حکم دیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دف بجایا اور حضرت علی سے فرمایا کہ اپنی یہ ذرہ لے جا کر فروخت کر دو اور اس کی قیمت دے کر آؤ۔ حضرت علی نے یہ ذرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب انہوں نے ذرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی اور قیمت وصول کر لی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہے علی، آپ اس ذرہ کے زیادہ حقدار ہیں، یہ ذرہ میں آپ ہی کو ہبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کا شکریہ ادا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ذرہ اور درہم لے کر پیش کر دیے اور ساتھ ہی تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور اس سے کچھ سامان ضرورت خانہ کا خریدا اور کچھ رقم حضرت علی کو ولیمے کے لیے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چرپائی اور ایک تکیہ جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا دیا اور کچھ مٹی کے برتن دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب نہایت غریب تھے۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرورش کے لیے مانگ لیا تھا۔ ان کے پاس شادی کے بعد بیوی کے ساتھ الگ رہنے کے لیے گھر کی بنیادی ضروریات کا سامان نہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظام کیا جو حضرت علی کی ذرہ بیچ کر اس رقم سے تھا۔
پھر حضرت فاطمہ کو حضرت ایمن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا دیا۔ ناظرین، تو اس طرح اس خوبصورت جوڑے کا نکاح ہوا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔